ہم انہیں بیڈ ٹائم سٹوریز کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی سٹوری سیف نہیں ہے۔ ایز این ایڈلٹ اگر آپ ان کو ریڈ کریں تو شاید آپ سو بھی نہ پائیں۔ اور سب سے ڈراؤنی چیز ان سٹوریز کے بارے میں نہ تو سنڈریلا کی اسٹیپ مدر ہے، نہ جنگل میں چھپا ہوا وہ مونسٹر، اور نہ ہی سلیپنگ بیوٹی کا شراپ، بلکہ ان سٹوریز کے ایڈلٹس ہیں، ہینسل اینڈ گریٹل، سنڈریلا اور سلیپنگ بیوٹی۔ اگر ان تینوں فیری ٹیلز میں سے میجیکل ایلیمنٹس کو ریموو کر دیا جائے تو یہی فیری ٹیلز کنورٹ ہو جائیں گی سائیکولوجیکل ہاررز میں۔ لیٹس اسٹارٹ وتھ سنڈریلا، ویسٹرن لٹریچر کی سب سے فیمس فیری ٹیل، جس کو 17 سینچری میں چارلز پرو نے ریکارڈ کیا، جو بظاہر ایک مورل سٹوری ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک لڑکی بہت کم عمر میں اپنی ماں کو کھو دیتی ہے۔ اس کے فادر دوبارہ شادی کر لیتے ہیں اور اس کی اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹرز اسے اپنے ہی گھر میں سرونٹس کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، جس کو شاہی گیدرنگز میں جانا منع ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ جادوئی مدد سے اس بال کو اٹینڈ کرتی ہے جہاں اس کی ملاقات پرنس چارمنگ سے ہوتی ہے، لیکن اسے مڈ نائٹ سے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہوتا ہے اور اسی ہڑبڑی میں وہ اپنا جوتا کھو دیتی ہے۔ پرنس چارمنگ اسی سلپر کے تھرو اس کو ڈھونڈتا ہے اور فائنلی ایک سیویئر کی طرح اس کو ریسکیو کر لیتا ہے اس کی اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹر سے۔ چلیں اب اس کو دوبارہ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں ایز این ایڈلٹ۔ امیجن ایک لڑکی جو 12 سے 13 سال کی عمر کی ہے، جس کی لائف سے لو اور کیئر جیسا ایموشن ختم ہو جاتا ہے جس دن اس کی مدر کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن اس کے فادر ابھی بھی زندہ ہیں، جو اس پہ اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹرز مسلط کر دیتے ہیں۔ کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے سنڈریلا کی مدر اور سسٹر اس کو سرونٹس کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے اور اس کو کھانے کے لیے لیفٹ اوورز دیے جاتے ہیں، جس بات پہ اس کے فادر کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے۔ جب اس کے فادر سفر پر جاتے ہیں تو اسٹیپ سسٹرز ڈریسز اور جیولز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، جبکہ سنڈریلا کہتی ہے کہ اسے وہ پہلی ٹہنی جو واپسی پہ اس کے باپ کی ٹوپی کو چھوئے وہ چاہیے ہے، جس کو وہ اپنی مدر کی گریو پہ رکھتی ہے۔ یہاں سے یہ شو ہوتا ہے کہ فادر پرووائڈر تو ہے، اسے سارے آبجیکٹس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ایموشنز نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ سنڈریلا راکھ میں سوتی ہے یہاں تک کہ اس کا نام پڑ جاتا ہے ایشن پٹل، اور سب اسٹیپ سسٹرز اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اب میجک کو ریموو کرنے کے بعد سنڈریلا کی کہانی ایک ایسی بچی کی کہانی ہے جس کی ماں کم عمری میں مر گئی، وہ دشمنوں سے بھرے گھر میں رہتی ہے اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے والی۔ سائیکالوجی میں اس کو فون ریسپانس کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا ٹراما ریسپانس جہاں آپ کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو پلیز کرنے میں، ان کی بات ماننے میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اتھارٹی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنے والی۔ فون ریسپانس دینے والے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ اگر وہ سب کی بات مانیں گے تو انہیں نقصان نہیں ہوگا اور وہ بچے رہیں گے۔ سنڈریلا خاموشی سے وائلنس برداشت کرتی ہے، وہ امپاسبل ٹاسک جیسے کہ ایشز میں سے لینٹلز کو سیپریٹ کرنا وہ بھی ایکسپٹ کر لیتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا پتہ اس کی اوبیڈینس سے اس کی اسٹیپ مدر اور اسٹیپ سسٹرز کا دل نرم ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں سنڈریلا کی سٹوری میں سب سے زیادہ مس انٹرپریٹ کیے جانے والے سین کے بارے میں، اس شاہی گیدرنگ کے بارے میں جہاں اسے پرنس چارمنگ ملتا ہے۔ سنڈریلا جس کو اپنی اسٹیپ مدر اور سسٹرز کی طرف سے ملنے والا ہر آرڈر، انسلٹس، پنشمنٹس اور سر سے پاؤں تک گھورنے والا ججمنٹل گلانس یہ سکھاتا ہے کہ اٹینشن ڈینجرس ہے، اور جیسے ہی وہ نظروں میں آئے گی اس کو یا تو پنش کیا جائے گا یا انسلٹ ہوگی یا ایک نیا آرڈر ملے گا۔ یہ سب سوچ کے وہ اپنے آپ کو شرنک کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو مصروف کر لیتی ہے کاموں میں۔ سنڈریلا کو اس کی اسٹیپ مدر بتاتی ہیں کہ وہ اس شاہی گیدرنگ میں جانے کے قابل نہیں ہے اور اسے کبھی نہ ختم ہونے والے ٹاسک دے دیتی ہیں۔ پھر اچانک فیری گاڈ مدر آتی ہے اور اپنے میجک سے سنڈریلا کو ایک خوبصورت پرنسس میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ وہ پہلی دفعہ بال اٹینڈ کرتی ہے، اس کا ہر لڑکھڑاتا ہوا قدم سالوں کی نظر اندازی اور حقارت کے بوجھ کو دکھاتا ہے، اس کی ہر موومنٹ میں نروسنس ہے۔ یہ نروسنس اس کرسٹلائزڈ انفیریورٹی کمپلیکس سے آتا ہے جو اس کے نروس سسٹم کا پارٹ بن چکی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اگر اس سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی تو اس کو پنش کیا جائے گا۔ سنڈریلا کا ہڑبڑاہٹ میں وہ جوتا وہیں چھوڑ جانا، جس کو ہم برسوں سے رومانٹسائز کرتے آ رہے ہیں، کسی رومانس کا سمبل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی فیئر آف ججمنٹ اور سوشل ایویلویشن اینزائٹی کا سمبل ہے۔ سنڈریلا اپنا جوتا کسی نیم مدہوشی میں وہاں چھوڑ کے نہیں جاتی، بلکہ اس ڈر سے کہ اسے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 19 سینچری میں ریکارڈ کیے جانے والے ایک اور ماسٹر پیس کے بارے میں، ہینسل اینڈ گریٹل، ایک جرمن فیری ٹیل۔
जिसको ग्रिम ब्रदर्स ने रिकॉर्ड किया। दो बहन भाइयों की कहानी है जो अपने गरीब वुडकटर फादर और क्रूअल स्टेप मदर के साथ रहते हैं, जो इन दोनों बच्चों को बोझ समझते हैं। एक रात फ्रस्ट्रेट होके ये माँ बाप दोनों बहन भाइयों को जंगल के बीचों बीच अकेला छोड़ाते हैं। हैंसल बहुत ही चालाकी से रास्ते में छोटे छोटे पत्थर फेंकता आता है ताकि उनको फॉलो करके वो दोबारा घर जा सके। स्टोन्स खत्म होने पर वो ब्रेड क्रम्स को यूज करता है, लेकिन उन ब्रेड क्रम्स को परिंदे खा जाते हैं और यूं वो घने जंगल में गुम हो जाते हैं। जंगल में इन बच्चों को कैंडी और ब्रेड से बना एक घर नजर आता है जो देखने में तो बहुत ही मैजिकल होता है, लेकिन एक ट्रैप होता है। जिस घर में उनको एक चुड़ैल मिलती है। यहाँ ग्रेटल अपनी क्लेवरनेस दिखाती है और उस चुड़ैल को बड़े से ओवन में पुश कर देती है और यूं ये बच्चे वहाँ से बच निकलते हैं। लेकिन ये स्टोरी क्लेवरनेस और रिवॉर्ड के बारे में नहीं है। अब जरा इस स्टोरी में से सारे मैजिकल एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि वो जिंजर ब्रेड हाउस, कैंडीज, विच। इन सब को रिमूव करने के बाद ये स्टोरी ऐसे बच्चों की स्टोरी लगेगी जिनको गुर्बत की वजह से उनके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया और फिर इस क्रूअल दुनिया में उन्होंने सरवाइव करना सीखा। ये कहानी है अटैचमेंट ट्रॉमा की, जहाँ बच्चे ये सीखते हैं कि उनके प्रोटेक्टर्स और उनके गार्डियन किसी भी वक्त उनको छोड़ के जा सकते हैं बगैर किसी वार्निंग के। तो हैंसल का जंगल में छोटे छोटे स्टोन्स फेंकना किसी क्लेवरनेस को सिंबलाइज नहीं करता, बल्कि इस चीज को शो करता है कि वो जान चुके हैं कि उनके अपने गार्डियंस ही ईविल हैं और अब उनको अपनी हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि ये पत्थर उनके माँ बाप के प्यार से ज्यादा सॉलिड और कंक्रीट है। हैंसल के फेंके जाने वाले ब्रेड क्रम्स इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ब्रेड सिंबलाइज करती है फूड और केयर को, लेकिन ब्रेड क्रम्स का डिसअपियर हो जाना उनके होमलेस होने को शो करता है। इस कहानी में घना और डरावना फॉरेस्ट सिंबलाइज करता है उन बच्चों के कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड को, और वो जिंजर ब्रेड हाउस जो बहुत ही टेम्पटिंग नजर आता है एक्सपोज करता है उन रिश्तों को जो बज़ाहिर बहुत काइंड होते हैं, लेकिन उनके दिल कितने क्रूअल होते हैं। इन क्लासिकल फेरी टेल्स में से इन मैजिकल एलिमेंट्स जैसे कि फेरी गॉड मदर, जिंजर ब्रेड हाउस और विच, इन सब को रिमूव करने के बाद हमें पता चलता है कि ये कहानियाँ चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में है।